العالمین اس کو والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کا عملی طریقہ پارٹ نمبر 4۔ ہم پہنچے تھے شہروز کہاں پر؟ پوچھ کے نہیں بتانا، اس سے پوچھا ہے آپ نے؟ اسامہ کہاں پہنچے تھے ہم سبق؟ اسامہ آپ ہاتھ باندھنے پر، ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ یہ کوئی سی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں ثنا پڑھتا ہوں اس لیے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے واللہ۔ اور یہ دعا بھی صحیح ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری فرما دے۔ اور وقت ہو تو دونوں بھی پڑھی جا سکتی۔ اس کے بعد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ وہ فرض، وہ سنتیں، وہ جماعت کے ساتھ، وہ اکیلے، وہ وتر، وہ نماز جنازہ، جس کو نماز کہا جائے گا اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، یہ یاد رکھیں اصول۔ ویسے سنی حضرات ہمیں کہتے تو ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، بڑا مشہور ہے کہ جی ان کا حدیثوں کا کیا کہنا، مر گیا مردود، ان کا مرنے والے کو گالی بھی دی مردود کہہ کر، نہ فاتحہ اور نہ درود۔ اور جو جنازہ ہم پڑھاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی کے بعد سلام۔ اور یار لوگ کچھ بھی نہیں پڑھتے، اللہ اکبر گھڑی دیکھ کر آپ 3 منٹ سے اوپر، مشکل 3 منٹ، میں نے زیادہ مبالغہ کر لیا، 1 منٹ۔ رانا صاحب اکثر جاتے رہتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، سیٹھ آدمی ہے، تو یہ اپنے دوستوں کے منٹ کہتے ہیں 1 منٹ، اللہ اٹھاؤ کہتے ہیں جاؤ۔ ہم تو سب کچھ پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ لازم۔ وہ کہتے ہیں پھر امام کس لیے بنایا؟ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے نا، تو پھر امام کس لیے؟ کل بھی میں ایک کلپ مولوی کا دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کیسے یہ لوگ ہیں، امام کو کہتے ہیں تیری فاتحہ پہ ہمیں اعتبار نہیں، اس لیے ہم الگ پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو امام کی سورہ فاتحہ کافی ہوتی ہے سب کے لیے۔ امام جو بنایا، بات تو ٹھیک ہے، امام جو بنایا اس کی اقتداء کرنی ہے۔ کہتے ہیں یہ اہل حدیث پھر پیچھے سے اپنی سورہ فاتحہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم تو نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے پیچھے تم کچھ پڑھتے رہے ہو، صحابہ کو کہا جی جو آپ پڑھتے تھے
وہی قرآن ہمیں بھی یاد تھا، ہم بھی پڑھتے رہے۔ فرمایا میرے لیے قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ یاد رکھو میرے صحابہ، سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ساتھیوں نے، بھئی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر دل میں پڑھ، پھر دل میں پڑھ اس کو، کیونکہ اور پھر یہ فتویٰ دے کر خاموش نہیں ہوئے ابو ہریرہ، فرمانے لگے دل میں پڑھ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دیکھو صحابی نے پھر اپنی دلیل پیغمبر کی حدیث سنائی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، اور یہ پیچھے سے پھر امام مقتدی سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے حدیث۔ اصل میں یہ سورت مکی ہے، اور اس کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا قرآن کو نہ سنو، سنو گے تو تمہارا دین ختم ہو جائے گا، مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو نہ سنو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو۔ قرآن سے قرآن کی تفسیر ہے۔ وَأَنصِتُوا، کہا خاموش رہو۔ کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ تاکہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے اللہ کا کلام۔ اللہ نے فرمایا فَأَنصِتُوا، چپ رہو، اگر تم سنو گے خاموش رہو گے لعلکم ترحمون، رحم کیا جائے گا۔ کافروں نے کہا نہ ہی سنو گے، والغوا فی، شور مچاؤ گے، لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے۔ یہ تو قرآن سے قرآن کا جواب ہے۔ اور اسی قرآن کے آگے بھی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، مکی صورت میں کہ اپنے دل میں پڑھ۔ ہم اپنے دل میں ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ اور ہم تو اپنی مسجد میں سورہ فاتحہ امام پڑھنے کے بعد آپ کو وقفہ دیتا ہے کہ تسلی سے سورہ فاتحہ پڑھ لو، تاکہ ٹکراؤ ہی نہ ہو، مولوی کا اعتراض ہی ختم کرو۔ جو وقفہ نہیں دیتے تو وہ پیچھے پیچھے امام مقتدی نے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا مسئلہ۔ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نا امام کے پیچھے، اس کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، نماز ہی کوئی، ٹکرے مارتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ مختصر سا مسئلہ، امام ظہر پڑھائے، عصر پڑھائے، مغرب پڑھائے، فجر پڑھائے، عشاء پڑھائے، مقتدی پر لازم ہے، فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یاد آ گیا مجھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، تقسیم کر دی ہے الصلاۃ، نماز، قسمت الصلاۃ، صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز، تقسیم کر دی ہے بین و بین عبدی، اپنے اور بندے کے درمیان۔ قال العبد، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ۔ اللہ نے اس حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، نماز کہا ہے، قسمت الصلاۃ، نماز تقسیم کر۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ دیکھیں، اور جو پڑھتا ہی نہیں تو رب کی طرف سے رحمتیں آ رہی۔ یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
میرے قول کے مقابلے میں اگر کسی کوئی حدیث آ جائے میرے قول کو اٹھا کے دیوار میں دے مارو، کیونکہ ہمیں اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو عینک لگاتے ہیں نا تعصب کی، میں حنفی، میں دیوبندی، میں فلاں، میں فلاں، اس کو توڑ دو، توڑ دو اس کو، اور قرآن و سنت حدیث کو پڑھو۔ بس نبی کی بات کے مقابلے میں دنیا کی ہر بات جوتی کے نوک۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دی کہ نماز تقسیم ہو گئی تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لی۔ ظہر کی جو اور عصر کی نمازیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ تو لازم ہے، اب کیونکہ امام خاموش ہے تو آپ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب مل جائے گا۔ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں۔ یہ مولوی کا کہنا کہ امام پر یقین نہیں، تو پھر ان کا مولوی بھی جب رکوع میں جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو مقتدی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی یقین نہیں۔ سجدے میں جا کر ان کا امام بھی تسبیحات پڑھ رہا ہے تو سارے مقتدی یا سارے گنگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ہی فیصلہ کر، اللہ اکبر، گنگے سلام کب تک؟ کیونکہ امام جو ہم نے بنا دیا وہ جدھر مرضی لے جائے، پڑھتے ہیں، سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب سورہ فاتحہ سے عداوت ہے، جب سورہ فاتحہ آتی ہے تو کہیں گے نا سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، منہ میں آگ بھری جائے گی، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور کہتے ہیں یہ بڑے قرآن کے مخالف ہیں کہ قرآن میں آیا قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ تو اگر میں کہوں کہ آپ بھی تو مخالف ہیں، فجر کی جب نماز ہو رہی ہوتی ہے ساری سنی مسجدوں میں جو لیٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ پلر کے پیچھے پہلے سنتیں ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی آپ کے پڑوس میں بھی کرتے ہیں، داؤد بھی کرتا ہے، بیٹھتا ہے ہمارے پاس ہی ہمیشہ، لیکن سنتیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قل هو اللہ احد، باہر سے بندہ آیا وہ آ کے پلر کے پیچھے پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے وہ خاموش ہے یا پڑھ رہا ہے؟ بولو، پڑھ رہا ہے، اور ادھر امام بھی پڑھ رہا ہے، تو قرآن کو وہ بھی نہیں مان رہا۔ اور جو ان کی مشہور کتاب ہے ہدایہ، بہت معتبر، اس میں لکھا ہے اگر یقین ہو کہ میں جلدی جلدی سنتیں پڑھ لوں گا اور امام کے تشہد میں بھی مل جاؤں گا تو پہلے سنتیں پڑھ، پہلے سنتیں پڑھ۔ دیکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب جماعت ہو رہی ہو تو کوئی نماز اللہ اس کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اور دیکھو مار کر مومن ان کو چھڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت ہو رہی ہو نا تو کوئی نماز قبول ہی نہیں۔ ادھر جماعت ہوتی ہے فجر میں اور سنی مسجدوں کے اندر سارے سنتیں پڑھ رہے تھے، لیٹ آنے والے سارے، وہ اس حدیث کی قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے میں سنتیں بھی نہیں پڑھتا، میں آ کے نماز میں شروع جاتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے نماز میں؟ نیت کرتا ہوں نماز 2 رکعت پیچھے سے امام کے وقت فجر کا، تو یہ مخالفت کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے کہ چپ ہے؟ قرآن نے تو کہا چپ کر وَأَنصِتُوا، اور یہ اپنی نیت لگا رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں تو نیت بھی نہیں کرتا، شاہ جی آگے آؤ۔ تو نماز میں شامل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہے گا کہ نہیں؟ کہتا ہے کہ نہیں؟ جی کہتا تو ہے۔ نماز میں جو قرآن نے تو کہا منع ہو جا، اپنی مرضی کی تعریف ہے، جہاں چاہے فٹ کر دو۔ جو قرآن نے کہا ہے نا خاموش ہو جاؤ اور قرآن سنو، وہ تو کافروں نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، ورنہ ساری مسجدوں میں سنی اس آیت کی مخالفت کرتے، ہم نہیں کرتے۔ جماعت ہو رہی ہوتی ہے ہم کوئی سنتیں نہیں پڑھتے۔ ہمارا دین بڑا آسان ہے، اسلام بڑا آسان ہے، پیغمبر نے آسانیاں دی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھے آتے ہیں کہ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، کیوں؟ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، شامل ہونا ہے اندر۔
امام پڑھتا رہے، امام پڑھ رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، ہم اپنی آنکھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ وہ بچتے ہیں اس سے کہ جی اگر ہم نے سنتیں پہلے نہ پڑھی تو ہمیں روح آفتاب میں بتا رہا ہوں اس کا ہمارا دین تو بڑا آسان ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز میں شامل ہو گئے۔ اب سورج نکلے گا تو سنتیں پڑھے گا نا، اتنا ٹائم کہاں سے آیا، کمپیوٹر کا دور ہے، تو اس لیے پہلے ٹکرے مار لو، قبول ہو یا نہ ہو دیکھی جائے گی۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بھائی آ کے جماعت میں شامل ہو جا، کیونکہ پیغمبر نے فرما دیا اب کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، جماعت ہو رہی۔ سلام پھیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ایک بندہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی، کھڑا ہوا، 2 رکعتیں پھر اس نے پڑھ لی، فوراً 2 رکعتیں پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے ہمارے ساتھ والی نماز اوپر بھیجی ہے یا اپنی الگ پڑھ رہا ہے؟ جماعت سے تو نے نماز بھی پڑھ لی اور سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، ممنوع اوقات آ گئے، اب تو چاشت کی نماز میں جائے گا، سورج نکلے گا اوپر ہوگا، تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مسجد میں آیا تو جماعت ہو رہی تھی، میں نے آپ کے ساتھ پوری جماعت میں نماز پڑھ لی 2 فرض، اب جو میں نے یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں جو میری سنتیں رہ گئی تھی یہ میں نے فوراً پڑھ لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ کا خاموشی ہمارے لیے آسانی ہوگی، دین بن گیا، دین بن گیا۔ بھائی سنتیں رہ گئی ہیں تو آ جاؤ فرض پڑھ لو اور اس کے بعد اٹھ کے 2 سنتیں فوراً پڑھ لو، نہیں تو وقت ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ آسان دین ہے شریعت کا۔ جب ہم اپنی اینک اتاریں گے نا تعصب کی، گروہ بندی کی، فرقہ بندی کی، اصل اسلام کی سمجھ آ جائے جی ہاں جی، قضا ہو جائے گی، آپ قضا پڑھ لیں اس کو، جب آپ کی نیند آنکھ ہی نہیں کھلی سورج نکلی ہوئی ہے تو قضا ہو گئی ہیں۔ 2 سنتیں جو فوراً نہیں پڑھی اور آپ بیٹھ رہے ہیں انتظار میں، اب کیونکہ ممنوع وقت ہے، ممنوع وقت میں نماز جائز نہیں، تو اب وہ 2 سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، وہ قضا ہو جائیں گی آپ کی جی۔ لیکن جب امام کے پیچھے آپ آئے ہیں اور امام سورہ فاتحہ کے بعد اگلی کوئی سورت علم تری کیف پڑھ رہا ہے تو میں اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سورہ فاتحہ پڑھوں گا، کیوں کہ اس کے بغیر نماز نہیں، باقی ثنا کے بغیر نماز ہو جائے گی۔ اس میں ثنا ہے ہی نہیں نماز جنازہ میں، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، ثنا ہی نہیں اس میں۔ سنیوں نے وہاں بھی ثنا بنایا ہوا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، یاد ہے و جل ثناؤک ولا الہ غیر۔ یہ کیا کہ جی وہ نماز والی ثنا الگ ہے، یہاں ہم نے اضافہ کر کے دین جیسے چاہیں آپ بنا لیں، آپ کی اپنی فیکٹری لگی ہوئی ہے، دین اس کو تو نہیں کہتے۔ وہاں تو اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ سیدھا سیدھا، نہ مولوی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نہ درود پڑھتا ہے، پتہ نہیں دعا بھی آدھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، سلام پھیرا تو اٹھاؤ میں، اچھا سلام پھیرنے کے بعد جنازے کے کہ گا ٹھہرو بھی سارے دعا کرتے ہیں میت کے لیے، ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں میت کے لیے دعا، پھر آدھے گھنٹے کی دعا، 15 منٹ کی دعا، سبحان اللہ۔ بھائی تو نماز جنازہ میں دعائیں کرنی تھی، وہاں تو تو نے کی کوئی نہیں، تجھے آتی کوئی نہیں، یاد ہی کوئی نہیں۔ ہم جنازہ پڑھاتے ہیں تو اکثر لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا جنازہ مسجد اہل حدیث میں پڑھایا جائے۔ میری نانی اماں فوت ہوئی، جنازہ ہم نے لیٹ کیا، بڑے شاہ صاحب اسلام آباد سے وہاں پہنچے ارجنٹ، رات کے 9 بج گئے، خاندان سارا جمع تھا، سادات، جنازہ پڑھایا نانی کا، اور ڈاکٹر صاحب کا آپس میں پیار بھی بہت تھا، کیونکہ ہم سے پہلے ہماری نانی اہل حدیث ہو گئی تھی، ہم نہیں ہوئے تھے، نہ میری والدہ نہ میں نہ میرے ابو، میرے 2 بھائیوں کے بعد نانی اماں نے توحید سیکھی، ایمان سیکھا، تو ان کا آپس میں بڑی ان کی وصیت تھی طالب الرحمن حافظ اللہ پڑھائے گا جنازہ میں۔
یہ پہنچ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ سارے خاندان نے جنازہ پڑھا، میرے ماموں تھے، ان کے 2 ہی بیٹے تھے میرے سگے ماموں، جنازے کے بعد وہیں انہوں نے کہا میرا جنازہ بھی طالب الرحمان پڑھائے گا۔ 21 دن کے بعد وہ فوت ہو گئے، جنازے نے ان کو اہل حدیث کر دیا۔ جنازہ بھی انہوں نے کہا میں تو اہل حدیث ہوں بھائی، جنازہ زندگی میں آج پہلی دفعہ دیکھا، جنازہ اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے جنازہ پڑھایا گولڈے کے اندر پیروں کی موجودگی میں، آدھا دن لڑائی رہی کون پڑھائے گا۔ ایک بیٹا اہل حدیث تھا ظہور، اس نے کہا میرے پیر پڑھائے گا، 2 اس کے دوسرے جو بیٹے وہ کہتے تھے ہمارا پیر گولڈ بھی پڑھائے گا۔ جنازہ رکتا رکتا ٹائم گزر گیا بہت، میں نے تجویز بھیجی یہاں سے ایسا کرو کہ پہلے پیر صاحب پڑھا لیں ہم گولڈ بھی، بعد میں بابی پیر پڑھا لیں۔ اس نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک۔ وہ اپنا وہ نعتیں شاتیں پڑھتے ہوئے آئے، ہم سارے وہاں پہنچ گئے، 5-4 گاڑیاں بھر کے جوانوں کی، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ 1 منٹ بھی نہ لگا، جون کا مہینہ تھا جی، سخت گرمی دھوپ میں جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھایا نا مولوی کو تو دب گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تم بھی پڑھا لو۔ میں نے جنازہ پڑھایا 25 منٹ کا، رو رو کے اماں جی کے لیے۔ اس نے وصیت کی تھی میرا جنازہ طیب شاہ پڑھائے۔ وہ سارے بریلیوں نے دیکھا یار ماں ہماری روتا، یہ ہمارے مولوی کا تو ایک آنسو نہیں نکلا، بڑا قیمتی آنسو تو مولوی نے نکالا ہی کوئی نہیں۔ میں نے اپنی والدہ سمجھ کے جنازہ پڑھایا، خوب ویسی تبلیغ ہوئی، وہاں کئی لوگوں نے کہا ہمارا جنازہ بھی طیب شاہ پڑھائے گا۔ بریلیوں نے اگلی میت میں کہا طیب شاہ گولڑ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، داخلہ ہی بند کر دیا ہمارا۔ انگریز بھائی کی والدہ فوت ہوئی، انہوں نے کہا اب نہ آیا تمہارا، وہ پہلے لوگوں کو خراب کر گئی، پہلے لوگوں کو خراب کر، دعوت مل گئی نا ہمارے جنازے کی، اکثر لوگ آگے جمعہ پڑھنے اہل حدیث ہو گئے۔ ہمارا جنازہ تو کمال کا جنازہ ہوتا ہے، کمال کا جنازہ ہوتا ہے، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، مقدمہ درخواست ہوتی ہے نا، ہم پیش کرتے ہیں اللہ کو، جئنا شفعاء فاغفر لہ، ہم آئے ہیں اس کی شفاعت کرتے ہیں، یا اللہ ہماری سفارش اس ابا جی کے اماں جی کے بھائی بہن کے حق میں قبول فرما۔ وہاں مولوی نے تو مشالی مار گاڑی چلائی ہوتی، ان کے کوئی جنازے ہوتے، اور بعد میں وہ دعا کرنے کھڑے ہو جاتے، دعا کرو جی، پھر قبرستان میں جا کے دعا کرو، پھر 40 قدم قبر سے آ کر پھر وہاں دعا کرو، او بدعتیں شروع کرتے۔ اچھا نماز کی بات چل رہی تھی، سورہ فاتحہ سے متعلقہ کوئی سوال ہے تو کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، خاموش ہے کیونکہ امام نے ہاں امام بڑا دعا آمین کہتا ہے، اور وہ مقتدی بھی آمین کہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جب وہ مقتدی بعد میں اس وقت میں پڑھے گا، وہ آخر میں وہ اپنا بھی آمین کہے گا، دعا مانگ رہا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم کو، یا اللہ آمین قبول کر لے، پھر بھی اسے آمین کہے۔ پھر ہم اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، سارے پیچھے سے کہتے ہیں ان کے مولوی کو پتہ ڈر لگا رہتا ہے پیچھے کوئی مقتدی ہے بھی کہ نہیں، ہمارے تو پکے کھڑے ہیں، ان کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم آمین، ابراہیم تم آمین کہو۔ امام اگر آہستہ آمین کہے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ اونچی آواز سے آمین کرنا چاہیے۔ امام نے جب کہا آمین آپ نے سن لی، پھر آپ نے آمین کہی۔ اگر امام ہی کہہ رہے آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے امام کہا نہیں، تو ہم کیسے آمین مقتدی کیسے کہیں گے؟ کہتے نہیں نہ نس وینن پچھو سارے نمازی تا امام نے آمین آکھو تاکہ پتہ لگے پچھو کھلتے نہیں کھلتے۔ سبحان اللہ، ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نمازی کی آمین اللہ کے فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، وہ بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں، جب دونوں کی آمین مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا ثواب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تمہارے 2 کاموں سے بڑے سڑتے ہیں، جلتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی کس سے؟ کہا جب تم کہتے ہو السلام علیکم، تم سلام کہتے ہو انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔
اور جب تم اونچی آواز میں آمین کہتے ہو تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ یہودی نہ بنانا، عیسائی نہ بنانا، ان کے پیچھے نہ چلانا. ہم آمین انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور آج بھی جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اونچی آواز سے آمین کہنے پر، وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہ کس کو ہوتی تھی پہلے تکلیف. سوچنا پڑے، فکر کی بات. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اتنی اونچی آواز سے ہم آمین کہتے کہ پیغمبر کی مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی، اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے. ابو ہریرہ وضو کر رہے تھے، امام کو کہا ذرا آرام آرام سے سورہ فاتحہ پڑھ، میں وضو کر رہا ہوں. دیکھو آمین نہ میری ضائع ہو. دیکھو وہاں سے آواز، اس نے آرام سے تسلی سے شروع کر دی، الحمد للہ رب العالمین. تسلی تسلی. وہ مقتدی آ گئے، وہ پہنچے الضالین کا آمین. کیوں؟ کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. عورتیں بھی آمین کہیں گی اونچی آواز، عورتیں بھی آمین کہیں گی اونچی آواز. کیوں؟ ان کو بھی چاہیے کہ سیدھے رستے پر استقامت. یہ تو بڑی خوبصورت ہے. اور سورۃ فاتحہ ایسی سورۃ فاتحہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتا. میرے استاد مولانا محمد حسین جنوں والے، جب وہ دم ہمیں سبق پڑھاتے تھے نا، وہ ان کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہوا کہ کوئی بھی عامل، راکی، دم کرنے والا کسی بھی فرقے سے ہو، سورۃ فاتحہ کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا. وہ وہاں پر تو پورا پڑھتا رہے گا، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اس نے سورۃ فاتحہ کو سانپ کا دم کے علاج کے لیے، لیکن جب نماز میں آتا ہے مردود ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتا، کہتا نہ گونگا کھڑا ہوں گا. یہ سورۃ فاتحہ بڑی عظمت، سورۃ شفا بڑی عظمت والی. ایک مرتبہ آسمان سے جبریل امین موجود تھے، آسمان سے دھماکہ ہوا، زوردار دروازہ کھلا، جبریل امین کہنے لگے وہ فرشتہ زمین پر آیا جو آج سے پہلے نہیں آیا. وہ لے کر کے آیا سورۃ فاتحہ. اس کی عظمت تو پھر بہت بیان کی جا سکتی ہے. تو سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت. امام کے پیچھے ہیں، ظہر عصر میں آہستہ پڑھ لیں، مغرب عشاء اور فجر میں ہے تو صرف سورۃ فاتحہ. باقی امام نے کل واللہ پڑھنی ہے، اخلاص پڑھنی ہے، ناس پڑھنی ہے، فلق پڑھنی ہے، ہم نے خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے، تسبیحات بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد مسئلہ ہے رکوع میں جانا. رکوع میں جانا، رکوع میں جی کوئی بھی صورت پڑھ لیں. اس کے بعد رکوع میں جانا ہے. چلو جی 2 بندے آئے نا ادھر. یہ بھی ہے کہ آگا پیچھا بھی یاد رہے کہ ہاں، یعنی قرآن کو ترتیب سے پڑھنا، یہ سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا. قرآن کو ترتیب سے پڑھنا بہتر ہے، ترتیب سے پڑھے. لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی شکایت لگائی گئی کہ یہ ہر نماز میں آخر میں، بالکل آخر میں تلاوت کرنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں. جہاد میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ہاں جی آپ آخر میں سورۃ فاتحہ ہر تلاوت کے بعد آخر میں اخلاص پڑھتے. اس حدیث سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ ترتیب توڑ دیتے تھے. جہاں سے مرضی پڑھا آخر میں سورۃ اخلاص، والناس پڑھا تو آخر میں سورۃ اخلاص، الٹا ہو گیا نا ترتیب. تو انہوں نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہیں میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں. بس مختصر، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں. فرمایا یہ صورت، یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. تو ترتیب آگے پیچھے ہو جائے بالکل جائز. دیکھیے اب ادھر منہ کیجئے جی نمازیوں کی طرف. چلو بھائی اب رکوع کریں گے، پاؤں کا رخ سیدھا کیجئے، رانا صاحب پاؤں سیدھے کیجئے قبلے کی جانب. ہاتھ باندھیے. یہ دیکھیے اب ہمیں رکوع میں جانا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے،
ہاں جی، رفع الیدین، جی کھڑے ہو جائیے، رفع الیدین، رفع الیدین کیجئے جی، یہ دیکھو کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر، کانوں کے برابر، اس سے اوپر نہیں، سٹے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو جلانے کے لیے کہ پتہ لگے میں ان کی مسجد میں آیا ہوں تو کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیب، تاکہ اندھے کو بھی نظر آئے رب بھابی آ گئی۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ کیا بات؟ اگر یہاں ٹھہرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں ہاتھوں کو روک لو، نہ روکنا نہیں ہے۔ یہ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، یہ سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح بخاری میں 4 حدیثیں موجود ہیں۔ جس کتاب کو آپ کہیں گے نا یہ حدیث کی کتاب ہے، تشریف رکھیے جی، جس کتاب کو آپ کہیں گے یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں۔ ادھر لے آؤ بھائی، بلال آ جاؤ، اس میں رفع الیدین کی حدیثیں موجود کہ اب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر کو دیکھا، میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ وہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کرتے۔ 4 خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاروں کے چاروں رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ یہ بڑی خوبصورت سنت، نماز کی زینت ہے۔ ایک صحابی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں، یہ کوئی بھی حوالہ آپ دیکھنا چاہیں، میں کمرے میں سے لائبریری سے کتاب لاؤں گا آپ کو دکھا دوں، 10 صحابہ کی موجودگی میں کہا میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی کی نماز تھی۔ صحابہ نے کہا ذرا پڑھنا، ہم بھی دیکھیں، اور چیلنج کیا کہ تم سب سے زیادہ مجھے وہ طریقہ یاد ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی، رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، بڑی لمبی حدیث ہے میں مختصر کر، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین، 2 رکعتوں کے بعد کہا یہ رسول اللہ کی نماز۔ 10 صحابہ نے کہا بالکل پیغمبر کی نماز ایسے ہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کی نماز ہے، ہم تو اسے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے، اور عاجزی بھی بڑی ہے اس میں۔ اب رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یا اللہ یہ رکوع جھکنا ہمیں لائق ہے، تجھے لائق نہیں ہے، اعلان کرتے ہیں۔ گن آتا ہے نا، گن مین اٹھا، ہم کیا کہتے ہیں سرنڈر، بے نکال لے وائلٹ شیلٹ، موبائل شبائل جو بھی ہے، ہم اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ ہر چیز تو سب سے بڑا۔ رفع الیدین جو ہے ایسی ایک سنت ہے، یاد رکھیے گا۔ 10 مبشرہ، 10 صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنتی، ابو بکر، آگے آ رہا ہوں جی، 10 صحابہ کو جو جنتی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح، کون رہ گیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 10 صحابہ نام لے کر کہا عمر فی الجنہ، عثمان۔ ایک رفع الیدین کی حدیث پوری ذخیرہ حدیث میں ایسی ہے کہ یہ 10 کے 10 اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایس پی صاحب یہ نقطہ یاد کر لیں، 10 10 مبشرہ صحابہ، ان سے اور روایتیں بھی ہیں، کوئی 8 بیان کر رہا ہے، کوئی 4 صحابہ ہیں، کوئی 3، لیکن رفع الیدین رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، یہ 10 کے 10 صحابہ بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو یہ 10 10 مبشرہ کٹھے بیان کرتے ہیں، اور کوئی حدیث، یہ اتنی زبردست حدیث ہے، چاروں خلیفہ سارے صحابہ کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کندھوں تک، کانوں کی لو تک، کانوں کے برابر۔ کچھ ڈھیلے ڈھیلے لوگ ایسے ایسے کر لیتے ہیں، ایسے ایسے، کوئی نہیں، ہمیں بیکار، یہ نماز سے صحیح نہیں ہے۔ نبی نے یہاں تک دھنی تک ہاتھ نہیں اٹھائے، آمین جی، کندھوں تک، کم از کم کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھنے چاہیے، پہلی تکبیر سے لے کر نماز کی تکبیروں، ہر تکبیر میں جب ہاتھ اٹھیں گے تو وہ
اور امام بہقی حدیث لے کر آئے ہیں کہ رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات اللہ اکبر کہیں گے اس پر پیغمبر علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے، جیسے ہم عیدین میں کرتے ہیں، عیدین کے اندر جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے ہم جنازے میں کرتے ہیں، وہ نہ جنازے میں کرتے ہیں نہ۔ اب رہا مسئلہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں، چودھری صاحب پوچھتے، صحیح مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم ایسے ہاتھ ہلاتے ہو جیسے گھوڑوں کی دمیں، سرکش گھوڑا اپنی دمیں ہلاتے ہیں، تم ایسے رہو، ایسے نہ کیا کرو، منع کر۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں سکون اختیار کرو، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو ہمارے بھائی یار لوگ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا رفع الیدین اور کہا تھا سکون سے رہو، سکون سے رہو۔ اس سے اگلی حدیث بھی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، تیسری حدیث بھی جابر بن، تین حدیثیں ہیں، باب بند ہو جاتا ہے، چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ چیپٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے عنوان جسے ہم کہتے ہیں، امام مسلم نے باب باندھا ہے کیا؟ تشہد کے وقت رفع الیدین جو منع کر دی گئی وہ ہے۔ ہم نے اٹھا کر رکوع والی رفع الیدین منع کر دی، مولویوں نے جھوٹ بولا، امت کو گمراہ کیا۔ وہاں تو لکھ پہلی حدیث میں ہے میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی طرح دیکھ رہا ہوں، ان کی دموں کی، نماز میں سکون اختیار کر۔ دوسری حدیث میں، ساری حدیث کے اندر اضافہ یہ ہے اور تمثیل موجود ہے، سرکش گھوڑوں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہو، اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھو، بتا دیا رفع الیدین کون سی منسوخ ہے، یہاں پر رکھو۔ اور اس سے اگلی حدیث، تیسری جو حدیث ہے، اس میں اور وضاحت یہ ہے کہ سلام کے وقت رفع الیدین نہ کرو، صحابہ ایسے کرتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ رفع الیدین منع تھی، کون سی؟ تشہد کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے، حدیث پہلی والی سنا دیتے ہیں اور دوسری اور تیسری نہیں سناتے مولوی، دوسری اور، کیونکہ پہلی میں ہے رفع الیدین نہ کرو، سکون سے نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں بس یہ دیکھا نا، کہتے صحیح مسلم میں، آج تو شاہ جی پھنس گئے۔ ہمارے ملک خالی صاحب ہیں گولڑوی، بڑے پیارے بھائی ہیں میرے چھوٹے، اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ کی رحمت ہوئی، ہماری دوستی لگی، آنے لگ گئے، اللہ نے پلٹا دیا کہ میں کدھر لگا، کہنے لگے حدیث دکھائیں، میں نے حدیث دکھا دی، وہ اپنے، ان کا اپنی مسجد ہے، اپنا مولوی ہے، تنخواہ دیتے ہیں، ان کو کہا حدیث ہے رفع الیدین کرنے کی، صحیح بخاری میں دے دی، کہتے واہ جی واہ، صحیح مسلم میں نہ کرنے کی حدیث ہے۔ اس نے دکھاؤ دکھاؤ، اس نے وہ دکھا دی پہلی حدیث، ملک صاحب بھی پریشان ہوئے، میرے پاس آ گئے، میں نے کہا اگلی بھی پڑھ لو۔ اگلی کہتے، میں کہا اس سے اگلی بھی پڑھ لو، میں نے کہا چیپٹر بھی وہی، صفحہ بھی وہی، باب بھی وہی۔ جب انہوں نے خود ہی تینوں پڑھی، میں نے کہا کون سے رفع الیدین منع ہے؟ کہتا تشہد کے وقت۔ میں نے کہا مولوی کے پاس پھر لے جاؤ کتاب اٹھاؤ پھر لے جاؤ۔ وہ پھر پہنچ گئے، وہ تو گھر میں ساتھ ان کی اپنی مسجد ہے، انہوں نے کہا یہ اگلی بھی سنائی حدیث، وہ بھی سمجھدار، اس نے کہا نہ استادہ منع کیتا ہے، اگلی حدیث ساڑھے مسلک کے خلاف نے، سچا واقعہ نے کہا استادہ منع کیتا ہے، اگلی حدیث ساڑھے مسلک کے خلاف ہے، اسا نہیں پڑھنی۔ انہوں نے کہا تو اس چلو پڑھ کے اگنا، پڑھنی نہیں پڑھنی نہیں، یہ میرے ابا جی اہل حدیث نہیں ہوتے تھے، آخر بڑی مشکل کے بعد وہ جانے لگے مولویوں کے پاس، تنگ ہو گئے، جب کلین شیو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، بابو آدمی تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے، آخر میں حدیث ہو گئے تھے، تو مولوی کے پاس گئے، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند کبیر والا بہت بڑا ادارہ ہے ہمارے علاقے کا، حنفیوں کا، وہاں گئے
سامنے ان کی پوسٹ آفس میں یہ پوسٹ ماسٹر تھے، انہوں نے کہا بابو جی آئے، انہوں نے کہا یہ رفع الدین کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی حدیث میں منع آتا ہے، انہوں نے کہا یار وہ حدیث تو دے دو، میرے بچے بڑے تنگ کرتے ہیں، انہوں نے وہ لکھ دی حدیث۔ ابا جی اس دن بڑے خوش، میں بھی سنی تھا، تو گھر آئے، گھر آ کر مجھے کہنے لگے طیب بیٹا کدھر ہے طالب اور شفیق؟ میں نے کہا جی وہ نماز پڑھنے گئے میں اپنی مسجد میں اپنی مسجد میں پڑھ کر۔ اس نے کہا آج ان کے رفع الدین ختم، میں حدیث لیا۔ میں اچھا شکر، کام ہر وقت جو جھگڑا ہوتا تھا، شکر ہے جان چھٹے گی مولویوں سے، یہ نہیں پتا تھا میں ان کا مولوی بن جاؤں گا، جان چھٹے گی آج۔ تو بڑے خوش ہم باپ بیٹا بیٹھے ہیں، جو ہی آئے ابو جی نے کہا ادھر آ جاؤ، وہ ادھر آؤ، آج تمہارا بھی معاملہ میں صاف کروں۔ بڑا یہ دیکھو حدیث، اس میں لکھا تھا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار میں تمہیں نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پیغمبر نے ایک مرتبہ رفع الیدین کی، پھر کوئی نہیں کی۔ اچھا ہم بڑے خوش، میں نے کہا لو جی اب تو رفع الیدین بند کرو اور جھگڑا بھی ختم کرو، حدیث آ گئی۔ وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ کاغذ پہ لکھ کے دیا نا مولانا نے، تو ہم ایسے کرتے ہیں اصل کتاب نہ اٹھا لیں۔ نے کہا ہاں بالکل لے کے آؤ۔ وہ گئے حدیثوں کی مسجد میں، وہاں سے اصل کتاب اٹھا، وہ اصل کتاب کھول کے انہوں نے ابا جی کہا ابو جی آپ خود پڑھ لیں، یہ دیکھو یہی والی ہے نا؟ ہاں کہتے یہی والی۔ ساری سرا پڑھ کے سنا، جب انہوں نے ساری پڑھ کے سنائی نا تو آخر میں لکھا ہوا تھا یہ حدیث صحیح نہیں، لیس ہوا بصحیح۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں لیس ہوا بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں۔ ابا جی نے دیکھا عبداللہ بن مسعود بھی راضی، وہی ہے کاغذ پہ بھی، ادھر بھی، الفاظ بھی، یہ آخر میں مولوی نے چھپا ہی لیے، کیا ضرورت ہے؟ بس اسی وقت ان کے ذہنی طور پہ یہ کہ مولوی دو نمبری کرتا ہے، سمجھ آ گئی نا، بس تحقیق میں لگ گئے۔ تو یہ دوسری حدیث بھی آتی ہے عبداللہ بن مسعود سے، اور بہت ساری کتابوں میں آتی ہے، لیکن اس کے نیچے لکھا ہوا ہے امام ابو داؤد یہ حدیث ہی صحیح نہیں، یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ کل میرا انشاءاللہ لائیو پروگرام آ رہا ہے، اس میں یہ سوال بھی انہوں نے بھیجا ہے کہ اس پہ بھی آپ گفتگو کریں گے، تیاری کریں۔ تو میں آج پڑھ ہی رہا تھا، وہ دوبارہ دہرائی ہوئی، یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے جو یہ بیان۔ اگر یہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے بھائی، یہ صحیح ہے، تو وطر کے اندر وہ کرتے ہیں نا اللہ اکبر اللہم انا نستعینک و نستغفرک، رفع الیدین کرتے ہیں نا، تو پیغمبر نے تو ایک دفعہ کی۔ تکبیرات میں عید کے اندر وہ کرتے ہیں نا 6 زائد تکبیرات کی نیت، وہاں بھی وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ حدیث اگر یہ صحیح ہے تو تم کیوں کرتے ہو بھائی؟ مانتے وہ بھی ہے صحیح نہیں، پتہ انہیں بھی ہے صحیح نہیں، لیکن بس اپنے مسلک کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ظلم اور جرم۔ بھائی نماز کس کی پڑھنی ہے؟ اللہ کی، طریقہ کس سے لینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں نہیں، یہ ہمارے استادہ منع کیتا ساڑھے مسلک دے خلاف نے، کمال نہیں، کمال نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت واقعات ہیں۔ یہ ہمارے وہ ملک بہادر علی یہاں بیٹھا کرتے تھے، آخر میں کرسی پر فوت ہو گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ لال مسجد میں مفتی یوسف کی جگری یار، ادھر سے ادھر شفٹ ہوئے، ہمارے پاس آنے لگ گئے، خطبہ سنا تو عید سمجھی، سنت پر آئے۔ انہوں نے کہا شاہ جی میں اپنے مفتی سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا کتاب ہی لے جاؤ۔ کتاب لے گئے، مفتی نے اور حدیث سنا دی، یہی والی مسلم والی، میں نے اس کا جواب نیچے ہی پڑھا دیا، پھر لے جاؤ کتاب، پھر لے آؤ، پھر لے جاؤ، 5-7 چکر لگے نا۔ آخر میں مولوی صاحب مفتی یوسف صاحب تنگ ہو گئے، لال مسجد والے، انہوں نے کہا ملک جی، دوستی بھی تھی ان کی، آج میں جو حدیث دے رہا ہوں نا یہ شاہ جی کے پاس نہیں لے کر جانی، بس یہ پڑھ لو اور رفع الیدین نہ کرو۔ اس نے کہا مفتی یوسف آج میں نے تیری گل سمجھ آ گئی، شاہ جی کو میں ہزاراں دفعہ سوال کرنا، کنٹا کنٹا کھپنا، اس کدی نہیں آکھا مفتی وہ تے آکھدا جا مفتی یوسف کو، جا مفتی یوسف کو، جا کتاب وہ کو لے جا، تسی جو آج آکھا نا بھی شاہ جی کو نہیں جانا، یہ مطلب تو کوڑا ہے، بس آج تو میں لذیذ ہے بھائی۔ اس طرح کے بہت واقعات ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے آپ اندر سے پورے توحید پرست بن جائیں اور رفع الیدین نہ کریں، کسی کو نہیں پتہ لگتا۔
اور آپ اندر سے تھوڑے بھی کچے کچے ہی ہوں اور اوپر سے ہاتھ اٹھا دے رک، انہوں نے کوئی وابی ہوگی، کوئی وابی، دور سے یہ تبین ہے، دور سے پتہ لگ جاتا ہے، دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اہل حدیث نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب، اصل نام ہے ان کا محمد، محمد بیٹا عبد الوہاب کا۔ تو محمد جو تھے نا شیخ الاسلام، انہوں نے عرب میں سارے مقبرے دربار زمین بوس کر دیے تھے، سب گرا دیے تھے شاہ سعود کے ساتھ حکومت قائم کر کے۔ اب اگر یہ ہمیں اس محمد کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے دربار وہاں گرائے تھے، ان کا بس نہیں چلتا یہ یہاں بھی گرائیں گے، ہم دعوت بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ دربار بنانا جائز نہیں ہے، تو پھر یہ ہمیں ادھر نسبت کر کے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی جس نے دربار گرائے تھے اس کا نام ہے محمد، تو تم ہمیں محمدی کہو نا مزے کی بات ہے، تم ہمیں محمدی کہو نا، تم اس کے باپ کی طرف منسوب کرتے ہو، باپ نے تو گرائے کوئی نہیں تھے، دعوت دی تھی صرف، حکومت کوئی نہیں تھی۔ محمدی اس لیے نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو جائے گی اور لوگ ان کی طرف بھاگ جائیں گے۔ پھر انگریزوں کے خلاف 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی تھی، اس میں اہل حدیثوں کا کردار بہت آگے تھا۔ تو بریلویوں نے جب مل کر جہاد کے خلاف فتوے دیے تو ان کو پھر وہابی قرار دے کر گالی قرار دے دی۔ کون ہے وہابی؟ قتل کر دو، باغی ہے۔ انگریز کے ہاں وہابی کا معنی ہے باغی، یہ باغی ہیں، یہ حکومت کے خلاف کھڑے رہیں گے، ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ پھر انگریز نے ہمیں یہ گالی بنائی اور پھر مسلمانوں نے ہم تو گالی پھر بھی نہیں سمجھتے، ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، وہاب، وہ وہاب ہے دینے والا، ہم منگتے ہیں اس کے در کے مانگنے والے، ہم وہابی ہیں۔ اور یہ ترجمہ پیر نصیر الدین نے اپنی تقریر میں کیا، انہوں نے کہا یہ دربار شربار کچھ نہیں دیتے، میں پوترا ہوں اس دربار کا، یہ الفاظ ہیں اس کے، دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ وہاب ہے۔ پھر تو کل آگ سے میں وہابی ہو گیا، میں وہابی ہاں، کیوں؟ میں وہاب ہے، وہ ہے تو میں ادھر نسبت کر کے وہابی ہے نا۔ اس نے یہ بھی سمجھایا۔ تو رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ سوال یہ ہے کہ مقتدی لیٹ آتا ہے تو وہ سیدھا اللہ اکبر کہتے ہیں اور رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا کیونکہ وہ رکوع میں۔ امام ابو داؤد کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں ابو داؤد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو جس حالت میں پاؤ اس میں شامل ہو جاؤ۔ امام کو کس حالت میں پایا؟ رکوع کی حالت، رکوع کی حالت میں پایا، ہم رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں رکوع کا، سجدوں کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اگلی رکعت پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہماری پہلی رکعت وہ شروع ہوتی ہے، کیوں؟ ہم نے سورہ فاتحہ اس میں پڑھی نہیں، رکوع میں شامل ہو گئے تھے، تو اس لیے ہماری وہ رکعت نہیں ہوگی، لیکن زائد رکوع سجدوں کا ثواب مل جائے۔ اسے تکبیر اولا کی ہے نا، اللہ اکبر، کوئی تکبیر اولا، ہاں تکبیر، پہلے تکبیر اولا ہے، جو اس نے تکبیر اولا آ کر شامل ہوا ہے نا نماز میں، نماز میں شامل ہونے کے لیے تکبیر اولا اسے کہنی ہے۔ آپ کا سوال میں یوں تشریح کر دوں کہ پہلی دفعہ کہے تکبیر اولا اللہ اکبر، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، ہاں اللہ اکبر نہیں، یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو جس حالت میں پاؤ اس میں شامل ہو جاؤ۔ ہم نے امام کو کس حالت میں پایا؟ رکوع کی حالت میں، اور ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز میں شامل ہو گئے اور سیدھے رکوع میں چلے گئے، دو دفعہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ نے امام کو جس حالت میں پاؤ، امام کو ہم نے پایا کس حالت میں ہے؟ ہاتھ باندھے میں تو پایا ہی نہیں ہے، رکوع میں پایا، تو ہم نماز میں شامل ہونے کا جو پہلا قانون ہے اس پر عمل کریں گے، اللہ اکبر اور سیدھا رکوع میں شامل۔ سبحانک اللہم
ہاں جو صحیح مسلم میں حدیث بیان کی ہے نا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، اس کے اوپر جو باب باندھا ہے عنوان، وہ میں نے اس کے اندر کہا ہے کہ امام مسلم نے باندھا ہے، وہ امام مسلم نے نہیں، امام نووی نے باندھا رحمہ اللہ، انہوں نے باندھا ہے۔ اس کے اوپر جو ٹائٹل ہے تشہد کے وقت رفع الیدین سے منع جو کیا گیا، وہ جو باب باندھا ہے وہ امام نووی نے صحیح مسلم میں باندھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔